بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. گزشتہ کل قرآن کریم کے تعلق سے چند چیزیں بتائی تھی. آج آپ کے سامنے پھر سورہ فاتحہ پڑھی ہے. سورۃ الفاتحہ یہ مکی سورت بھی ہے، مدنی سورت بھی ہے، یعنی مکۃ المکرمہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینۃ المنورہ میں دوبارہ نازل ہوئی. اس بات کو بتانے کے لیے کہ یہ سورت بہت اہم ہے، اسی لیے 2 مرتبہ نازل ہوئی. پہلے یہ کلیئر اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مکی اور مدنی کا مطلب کیا ہوتا ہے. مکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور ہجرت کے بعد جو بھی صورتیں نازل ہوئی اس کو مدنی کہا جاتا ہے. یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جو ہے مدنی، لیکن اس میں کچھ آیات ایسی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، لیکن پھر بھی اس کو مدنی اس لیے کہا گیا کہ بہت ساری آیات زیادہ تر جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے اس سورت کو مدنی کہا گیا ہے. بہرحال ہم سمجھ چکے ہیں کہ مدنی اور مکی کا مطلب کیا ہوتا ہے. مکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینۃ المنورہ ہجرت فرما جانے کے پہلے نازل ہوئی ہو تو مکی، اور اگر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو تو مدنی. اب چاہے اس بات کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو اندازہ آ جائے گا کہ مدینۃ المنورہ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بھی آئے ہیں، فتح مکہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ جانے کے بعد کئی بار مکۃ المکرمہ آئے، لیکن پھر جب مکہ آنے کے بعد اگر کوئی صورت نازل ہوئی ہے مدینۃ المنورہ جانے کے بعد، تب بھی اس کو مدنی ہی کہا جائے گا، اس لیے کہ وہ ہجرت کے بعد آئی ہے. کچھ صورتیں ایسی ہوگی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے کبھی کبھی مدینۃ المنورہ گئے، یا جیسے ہجرت سے پہلے آپ کا سفر معراج کا ہوا، تو وہ جو صورتوں میں وہ جو آیتیں نازل ہوئی اس کو مکی کہا گیا، اس لیے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہو تو مکی، اور ہجرت کے بعد نازل ہو تو مدنی. قرآن کی شروع میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے اعوذ باللہ پڑھا. قرآن کریم میں ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب بھی آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو آپ کو استعاذہ پڑھنا ہے، کرنا ہے، یعنی شیطان سے پناہ مانگنی، شیطان سے پناہ مانگنی. اور یاد رکھیے یہ اعوذ باللہ صرف اور صرف قرآن کے ساتھ خاص ہے. یعنی اگر کوئی آدمی بخاری شریف شروع کرے گا تو اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا، اگر کوئی آدمی فضائل اعمال شروع کرے گا تو اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا، اور دنیا کی کوئی بھی کتاب شروع کرے گا تو اس سے پہلے اعوذ باللہ نہیں ہے. اعوذ باللہ صرف اور صرف قرآن کے ساتھ خاص ہے. جب بھی قرآن کریم کی تلاوت شروع ہوگی تو اس کو اعوذ باللہ پڑھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی انسان جب دھیان سے قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو پھر شیطان اس کو بھٹکاتا ہے، اس سے پہلے ہی سے پناہ مانگ لی جائے گی تاکہ پھر شیطان اس کو نہ بھٹکائے. اس لیے اعوذ باللہ شروع میں پڑھنا ہے. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ بھی کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ میں
اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. یاد رکھیے، شاید کسی کو ترجمہ یاد رہ جائے. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان. یہ الرحمن کا ترجمہ ہے، سب پر مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ذرا ترجمہ جانیں گے تو فائدہ ہوگا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. یہ بسم اللہ ہے، ہم اس کو نارمل سمجھتے ہیں، لیکن ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز، اپنی کتاب کی ابتدا، قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے ہو رہی ہے. شروع بسم اللہ سے ہو رہا ہے تو سمجھ سکتے ہیں بسم اللہ کتنی اہم چیز ہے. بلکہ ہم کو یہ تعلیم دی. حدیث شریف میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اعظم. بہت مشہور حدیث ہے. ہر وہ کام جس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو پھر وہ کام ادھورا رہتا ہے. تو اس سے آپ انداز لگا سکتے ہیں کوئی بھی کام کے شروع میں بسم اللہ ہوگی. کھانا شروع کریں گے تو بسم اللہ، پانی پئیں گے بسم اللہ، دکان کھولیں گے بسم اللہ، کہیں جائیں گے بسم اللہ، گھر میں جائیں گے بسم اللہ. آپ جانتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو بسم اللہ ہی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اس کے بعد اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تو ہر چیز کے اندر ہمیں بسم اللہ کی تعلیم دی. سمجھ سکتے ہیں بسم اللہ کتنی اہم چیز ہے. ہمیں نہیں معلوم کتنی اہم ہے. میں آپ کو ایک دو مثال دیتا ہوں بسم اللہ پڑھنے کو کیوں کہا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں ہمارے پاس پانی پورے دن رہتا ہے اور پانی پیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پانی کتنی اہم چیز ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں پانی اتنی اہم چیز ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. قیمتی نعمت ہے. اس سے پہلے ہم نے جمعہ کے بیان میں کہا تھا کہ یہ ایسی نعمت ہے کہ جس سے انسان کا کبھی جی نہیں بھرتا. بتایا تھا انسان کبھی بھی اسٹرائک پر نہیں آ سکتا کہ آج کے بعد کبھی پانی نہیں پیوں گا. پانی کے بغیر وہ جیے گا ہی نہیں. اتنی بڑی نعمت ہے. ایک گلاس پانی پیتے ہیں لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ ہمارے پاس ہمارے منہ تک کیسے پہنچا؟ نہیں معلوم. یاد رکھیے پانی کے لیے سب سے پہلے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سمندروں کا نظام چلایا. آپ دیکھتے ہیں چاروں طرف بڑے بڑے سمندر ہیں دنیا میں. یہ سمندروں کا ایک نظام چلایا. اور یاد رکھیے سمندروں کا پانی نمکین ہوتا ہے، کھارا ہوتا ہے. یہ کھارا پانی چلایا. اب کسی کو یوں کہہ دیا جائے پانی پیو تو وہ پانی کیسے پیے گا؟ سمندر سے وہ نہیں پیے گا. اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس سے پانی پینا ہے تو جو اس کے قریب رہیں گے ان کے لیے تو آسان ہے، اور جو سمندر سے دور رہیں گے ان تک پانی کیسے پہنچے گا؟ یہ بڑا مسئلہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کھارا بنایا، کڑوا میٹھا نہیں بنایا. آپ یاد رکھیے سمندر میں روزانہ کئی جانور مر جاتے ہیں لیکن کبھی بھی سمندر کا پانی سڑتا نہیں، خراب نہیں ہوتا. کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نمکین بنایا ہے. اور کھارا پانی جلدی سے بگڑتا نہیں. کھارا پانی ہوتا ہے. اور آگے چلتے ہیں پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے کہ وہی سمندر کا پانی جو کہ سب تک پہنچانا ہے پینے کے لیے، لیکن نمکین پانی تو کوئی پیے گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مانسون کا نظام چلایا. مانسون اگر آپ سمجھتے ہیں تو وہاں سے ایک ہوا چلتی ہے، بھاپ نکلتی ہے اور وہ بھاپ جو ہے آسمان پر جاتی ہے. یہ جو بھاپ آسمان پر جاتی ہے وہ فلٹر ہوتی ہے. یہ کائنات کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. وہ فلٹر ہوتی ہے. یہ پانی اوپر جا کر میٹھا ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بارش جب گرتا ہے تو اس کا پانی پوری دنیا کی کسی بھی کونے میں بارش گرے گی سب جگہ ایک ہی طرح کا پانی ہوتا ہے. کبھی بھی آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ اس طرف بارش گری تو اس کا پانی کڑوا تھا، ادھر بارش گری تو اس کا پانی میٹھا تھا. ایسا کبھی نہیں ہوگا. ایک ہی طرح کا نظام. آسمان پر وہ بھاپ جاتی ہے اور فلٹر ہو کر اوپر جاتا ہے. یہ نمکین پانی کو اللہ نے اوپر جا کر میٹھا بنا دیا. اب بادل چلتے ہیں. اب یہ بادل بھی چلتے رہتے ہیں پانی کو لے کر. آپ دیکھتے ہیں کہاں کہاں جاتے ہیں. اگر پورے سال بارش گرتی تب بھی مسئلہ تھا، پورے سال نہ گرتی تب بھی مسئلہ تھا.
تو کیا کیا، وہ پانی چلتا رہا، ایک مدت میں کچھ مہینے رکھے کچھ جگہوں پر، یہاں پانی گرے گا، یہاں پانی گرے گا، اتنا بارش ہوگا، اتنا بارش ہوگا، اتنا بارش ہوگا۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے موقع، ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پانی پہنچایا، بارش گرتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں پانی ایک ہی طرح کا گر رہا ہے، لیکن اسی پانی سے وہی پانی سیب کے بیچ پر ہوتا ہے تو سیب تیار ہوتا ہے، اگر وہی پانی امرود کے اوپر جاتا ہے تو امرود تیار ہوتا ہے۔ پانی ایک ہے لیکن پھل الگ الگ تیار ہو رہے ہیں، پھر ہر پھل کے ذائقے الگ الگ ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں وہی پانی گلاب بھی تیار کرتا ہے، وہی پانی کمل بھی تیار کرتا ہے، وہی پانی چمیلی بھی تیار کرتا ہے۔ دیکھیے ایک ہی پانی گر رہا ہے لیکن ہر چیز کو الگ الگ، یہ کون بناتا ہے؟ اللہ ہی بناتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں، یہ نظام ہے۔ اب دیکھیے سب جگہ گرتا ہے پانی، اب 4 مہینے 3 مہینے ہر جگہ کا ایک نظام ہے بارش گرنے کا، خاص طور پر میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، ورنہ دوسرے ملکوں میں تو ایسا ہے کئی مہینوں تک بارش نہیں ہوتی، کئی جگہ ایسا ہے کہ ٹھنڈی رہتی ہے، کئی جگہ ایسی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ہم سوچ نہیں سکتے اس کے بارے میں۔ لیکن یہاں آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہی پانی پورے سال تو برس سکتا نہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ انسان 3-4 مہینے میں اسٹور کتنا کرے گا؟ اگر سب اسٹور کرے گا، اتنا اسٹور تو کر سکتا نہیں کہ پورا سال چلے یا پوری زندگی چلے۔ 4 مہینے گرتا ہے، کچھ وقت کے بعد پھر پانی کی ضرورت پڑ جائے گی، ختم ہو جائے گا، آبادی بہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، آپ دیکھتے ہوں گے جتنے پہاڑی علاقے ہیں، چاہے وہ ہماچل ہو، ہمالیہ ہو، چاہے آپ لوناوالا چلے جاؤ، چاہے آپ اس طرف چلے جاؤ کشمیر ہو، وہاں پورا برف ہوتا ہے پہاڑوں کے اوپر، دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن وہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن وہی برف جمع رہتا ہے، وہ پانی ہی ہے لیکن وہ برف کی شکل میں، اس کے اوپر سخت دھوپ گرتی ہے سورج کی کسی وقت، تو وہاں سے وہ پانی پگھلتا ہے، برف پگھلتا ہے، اور جیسے پگھلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ایک پائپ لائن کا سسٹم تیار کیا ہے، وہ اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، پائپ لائن کا سسٹم تیار کیا ہے، وہ پانی کے سوتے کہیں ندی کی شکل میں، کہیں نہر کی شکل میں، کہیں سمندر کی شکل میں، کہیں تالاب کی شکل میں، وہ پانی زمین کے اندر چلتا ہے اور پوری دنیا کی زمین پر جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہے۔ بس بندے کو کیا کہا ہے؟ پانی چاہیے، کھودو اور لے لو، کھودو اور لے لو۔ ہر جگہ سمندر نہیں ہے، ہر جگہ ندی نہیں ہے، ہر جگہ آپ پانی لے بھی نہیں سکتے، اور میٹھا پانی آپ کو سمندر سے ملنے والا بھی نہیں ہے، لیکن زمینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پائپ لائن کے سسٹم سے ایسا زبردست ایک نظام چلایا کہ دنیا کے ہر کونے میں پانی پہنچتا ہے۔ بس انسان کا کام کیا ہے؟ کھودتا ہے اور وہ مشینری کے ذریعے سے پانی اوپر کھینچتا ہے، اوپر آ جاتا ہے، وہ پیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے میں نے کیا، لیکن یہ زمین، تیری گھر کی زمین تک پانی کس نے پہنچایا؟ اللہ ہی نے پہنچایا، اور کس نے پہنچایا؟ اس لیے کیا فرمایا؟ ایک گلاس پانی پیتے ہیں تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کو لگتا ہے بسم اللہ بہت آسان ہے، ارے بھائی یہ جو نظام کتنا بڑا چلا ہے، کتنی مخلوق۔ آپ دیکھیے جو ہے روٹی کا ٹکڑا ہم کھاتے ہیں گیہوں کی، چاہے جوار کی ہو، گیہوں کی ہو، کوئی بھی، آپ کو معلوم ہے یہ کیسے پہنچ؟ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے، جیسے پانی کے بارے میں ہے کہ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے؟ یہ نازل کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے، پانی کو برسانے والے، پہنچانے والے۔ ایک جگہ ہے افرأیتم ما تحرثون، کیا تم کو معلوم ہے وہ چیز جس کو تم بو رہے ہو زمین میں؟ گیہوں کا دانہ بوتے ہیں، جب کسان دانہ بوتا ہے تو اس کا کام تو صرف زمین کے اندر بو دینا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس دانے کو بڑا کرنا، اس دانے کے اندر سے کوپل نکالنا، اس دانے کے اندر سے پھر بالیاں نکالنا، اس کو بڑا کرنا، ہواؤں کا چلنا، پانی بارش کا برسنا، سورج کی تپش کا پہنچنا، یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ اس لیے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بس وہ کھیتی کرتا ہے اور گیہوں ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ہم اس کو پسواتے ہیں، ہم روٹی تیار کر لیتے ہیں۔ نہیں بھائی، کتنی مخلوق ایسی ہے جو تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تک پانی پہنچایا، ہم تک گیہوں پہنچایا، ہم تک روٹی پہنچائے۔ آپ سب کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے، اس ذات کا کر سکتے ہیں۔ تو اس ذات کے لیے کیا فرمایا؟ بس صرف بسم اللہ پڑھ دو، شاید بسم اللہ پڑھ لو گے نا تو وہ اللہ کا نام لینے کی وجہ سے اس میں برکت پیدا ہو جائے گی، اللہ کا نام لینے کی وجہ سے بندگی ہو جائے گی، اللہ کا نام لینے کی وجہ سے عاجزی پیدا ہوگی، تواضع پیدا ہوگا،
اور دل میں یہ جذبہ آئے گا کہ واقعتاً وہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ اس نے ہم تک پانی پہنچایا. بہرحال یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. ہم کو صرف یہ تعلیم دی ہے جب قرآن جیسی پاکیزہ کتاب بسم اللہ سے شروع ہوئی ہے تو ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے, بھولنا نہیں چاہیے. کوئی بھی جگہ بسم اللہ نہ بھولے. بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اس کام میں برکت ہوگی. بسم اللہ سے دکان کھولیں گے برکت ہوگی. بسم اللہ کہہ کر مسجد میں داخل ہوں گے ثواب ملے گا. بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل ہوں گے گھر میں برکتیں آئے گی, رحمتیں اترے گی. اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ بسم اللہ کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے. سورہ فاتحہ کی کئی نام ہیں. یاد رکھیے جس آدمی کے اندر خوبیاں زیادہ ہوتی ہے تو اس کے نام بھی بہت ہو جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے کمالات بہت ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہم نے قرآن میں پڑھے؟ 99 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام کتنے؟ 99 قرآن میں آتے ہیں. اور کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت باکمال ہے. کئی خوبیاں ہیں آپ میں. جس کے اندر خوبیاں زیادہ ہوتی ہے تو اس کے نام بھی کئی ہوتے ہیں. ہم دنیا میں دیکھیں ایک آدمی مولوی بھی ہوتا ہے, قاری بھی ہوتا ہے, مفتی بھی ہوتا ہے, محدث بھی ہوتا ہے, قاضی بھی ہوتا ہے. بھائی ایک ہی شخص کے کئی نام, کئی لقب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کئی خوبیاں ہیں. جس میں کئی خوبیاں ہوتی ہے اس کے نام بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں علماء نے لکھا ہے سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں. کیا نام ہے؟ ایک نام ہے سورہ فاتحہ کا سورۃ الصلاۃ. کیوں؟ اس لیے کہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے, اس لیے اس کو سورۃ الصلاۃ کہتے ہیں. ایک نام ہے اس کا ام الکتاب, کتاب کا مغز یعنی پورے قرآن کا نچوڑ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے. اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ ام الکتاب. اس کا ایک نام خود سورۃ الفاتحہ مشہور نام ہے. فاتحہ کے معنی فتح کے معنی کھولنا, اور فاتحہ کے معنی ابتدا میں رکھی جانے والی سورت. اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ سورہ فاتحہ رکھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کو فاتحہ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ ابتدا میں ہے اور ہر نماز کے شروع میں بھی ہے, اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. بہرحال میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں. اس میں ایک نام اور ہے سورۃ الشفا. کیا مطلب؟ ہر بیماری سے شفا ہے. یہ سورت پڑھ کر دم کرو گے تو اس کو شفا مل جائے گی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ایک وظیفہ بھی نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کیسا بھی بیمار ہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمد, نیم کے ساتھ بسم اللہ کے ساتھ اس کو ملانا ہے اور یہ پوری سورت کو پڑھتا ہے 41 مرتبہ. آگے پیچھے درود پڑھنا ضروری ہے تاکہ برکتیں ہوں اور فائدہ ہو. کا یہ پڑھے گا. اور کب پڑھنا ہے؟ فجر کی سنت اور فجر کی فرض نماز کے بیچ میں. اگر کوئی پابندی سے اس کو پڑھ لیتا ہے 40 دن تک پڑھتا ہے, 41 مرتبہ پڑھتا ہے, تو کیا فائدہ ہوگا؟ کہ اس کے بعد جو پانی پر دم کر کے جس کو پلائیں گے اس کو اچھا ہو جائے گا, جس کو دم کریں گے اس کو شفا مل جائے گی. شرط کیا ہے؟ یقین. شرط کیا ہے؟ یقین. اگر یقین نہیں ہے تو پورا قرآن پڑھ کے دم کریں گے تب بھی کچھ نہیں ہوگا. مسئلہ تو یقین کا ہے. آج کل یقین کی کمی ہے. ہمارے مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے ناندیڑ میں جو ہے وہ گجرات کے اندر بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے اللہ والے تھے. ان کے پاس کوئی بھی آپ کی بیماری لے کر آتا ہے وہ صرف بسم اللہ کہہ کر دم کرتے اس کو اچھا ہو جائے. کیوں؟ یقین. آج یقین کی کمزوری ہے. آج ہمارا یقین بہت ڈاواں ڈول ہے. ہم کو سب کچھ کرتے پھر بھی اندر سے ڈر لگا رہتا, ہوگا کہ نہیں, ہوگا کہ نہیں, اچھا ہوگا کہ نہیں. لیکن یقین تو کیسا؟ وہ صحابی کا یقین. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی. ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے آ کر ان سے کہا آپ کا گھر جل رہا ہے. کہا میرا گھر نہیں جل سکتا. کہا جل رہا ہے آپ کا گھر. کہا نہیں جل سکتا. کہا دیکھو آگ لگی تھی, آپ کا گھر بھی آ گیا ہوگا اس میں. کہا نہیں آ سکتا. کہا چلو چلے گھر کے پاس. تو وہ آگ ان کے گھر کے پاس آ کر بجھ گئی, ان کے گھر کو نہیں جلایا. فرمایا آپ اتنے یقین سے, اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے تھے آپ کہ آپ کا گھر نہیں جلا. کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سیکھی تھی, وہ دعا میں نے آج صبح پڑھی تھی. اس دعا کا فائدہ اللہ کے رسول نے بتایا تھا, جو صبح میں پڑھ لے گا شام تک اس کے گھر پر, اس کے گھر میں کوئی آفت نہیں آئے گی. مجھے یقین تھا, میں نے وہ دعا پڑھی ہے, میرے گھر پر آفت نہیں آ سکتی. یہ یقین کی بات ہے. آج ہمارا یقین کمزور ہے. بہرحال حدیث شریف میں آتا ہے ہر بیماری سے شفا ہے سورہ فاتحہ میں سوائے
موت کے. موت آنی ہے تو آنی ہی ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. آگے چلتے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں. ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ترجمہ بھی کرتے چلیں گے تو شاید فائدہ ہوگا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. رب کا لفظ استعمال ہے, استعمال کیا ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں تمام تعریفیں. بھائی جو پوری دنیا کو پالتا ہے تو تعریف تو اسی کو سجتی ہے, اور کس کو سجے گی. قرآن کی پہلی آیت تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان ہے. سب پر مہربان کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مسلمان کو بھی کھلاتا ہے, غیر مسلم کو بھی کھلاتا ہے, کافر کو بھی کھلاتا ہے, مجوسی کو بھی کھلاتا ہے, ہندو کو بھی کھلاتا ہے. کوئی دنیا کا انسان بھوکا نہیں سوتا, سب کو کھلاتا ہے. یہ کیا ہے؟ الرحمن. یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ ہی کی ہے, کسی کی نہیں. اسی لیے فرمایا کسی کا نام رحمان نہیں ہو سکتا. کیا ہوگا؟ عبد الرحمان. اور جس کا نام عبد الرحمان ہو, اگر کوئی اس کو رحمان بھائی کہتا ہے, ناجائز ہے, غلط ہے. رحمان اللہ ہی کا واسطہ ہے, کسی کا نہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے عبد الرحمان کو کوئی رحمان نہیں کہہ سکتا. لیکن ہمارے معاشرے میں بہت بڑی کمزوری ہے. عبد والے جتنے بھی نام ہوتے ہیں شروع میں عبد کوئی بولتا ہی نہیں. عبد الرحمان کو رحمان بولتے ہیں, عبد الرحیم کو رحیم بولتے ہیں, اور عبدل کے ساتھ جتنے بھی نام ہوتے ہیں عبدل تو کوئی لگاتا ہی نہیں. عبد الشکور تو شکور بھائی بولتے ہیں, کوئی نہیں بولتا. میرے بھائیوں, یہ اللہ کا خاصہ ہے الرحمان. یہ الرحمان اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں ہو سکتا. جب نہیں ہو سکتا تو پھر رحمان بولنا گویا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہوگا. یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے جب بھی بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ عبد الرحمان بھائی. اور میں تو آج کل لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں, کبھی بھی ایسے نام مت رکھو جس کو لوگ بگاڑتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ایسے ایسے نام رکھتے ہیں اور اس کو لوگ بگاڑ دیتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں, مختصر اچھا نام. پھر یہاں کہوں گا نام ایسے رکھو جو صحابہ نے رکھے, نام ایسے رکھو جو نبیوں نے رکھے. ایسے نام مت رکھو جو کسی نے رکھے ہی نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں, لوگ آ کر کہتے ہیں مولانا ایسا کوئی نام دو جو آج تک کسی نے نہ رکھا ہو. تو ہم کہتے ہیں فرعون رکھ دو, قارون رکھ دو, حامان رکھ دو. یہ سب کسی نے نہیں رکھے, اس لیے کہ یہ تو کسی نے نہیں رکھے. ارے بھائی, ایسے نام 1400 سال پرانا ہمارا مذہب, تو اس میں نئے نام تھوڑی آئیں گے, پرانے آئیں گے. وہ جو رکھے ہوں گے, اور جو نبیوں نے رکھے اس سے بھی برکت والا کوئی نام ہو سکتا ہے. جو صحابہ کے تھے اس سے بھی برکت والا کوئی نام ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. ان کو کہتے ہیں بھائی یہ نام رکھ لو. نہ, یہ تو ہمارے خاندان میں اس کا ہے, دوسرا کوئی بتاؤ. یہ رکھو, وہ تو میرے چچا کے لڑکے کا ہے, دوسرے کسی کا ہو. نہیں میرے بھائیوں, اچھے نام رکھو. ناموں کا اثر پڑتا ہے. اگر آپ نے ابراہیم نام رکھا تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات پیدا ہو سکتی ہے اس میں. اگر آپ نے محمد نام رکھا, کیوں نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تسموا باسمی, میرے نام سے نام رکھو. جب سرکار خود فرما رہے ہیں تو کیوں اس نام میں کتنی محبت ہے, کتنا اچھا ہے. لیکن لوگ نام ہی نہیں رکھتے. حدیث شریف میں آتا ہے سب سے پسندیدہ نام اللہ کو کون سے ہیں؟ 2 نام, عبداللہ اور عبد الرحمان. یہ لوگ کوئی رکھتے ہی نہیں آج کل. اس طریقے سے سب سے سچے نام فرمایا حارث اور حمام, 2 نام حدیث شریف میں آتا ہے. یہ میرے بھائیوں نام اچھے رکھنے چاہیے. سب پر مہربان ہے الرحمان, سب پر مہربان. کسی کو اللہ تعالیٰ بھوکا, سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت چھائی ہوئی ہے. لیکن آگے فرمایا الرحیم, بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس کا تعلق آخرت سے. مطلب یہاں تو دنیا میں سب کے ساتھ رحمت کا مظاہرہ ہے, لیکن جیسے ہی آسمان پر پہنچیں گے اور جیسے ہی وہاں پہنچیں گے تو وہاں آخرت کے اندر جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ کس چیز کا ہوگا؟ اگر مومن ہوگا تو جنت میں, اور اگر مومن نہیں ہوگا تو جہنم میں. اس لیے الرحیم کہہ کر بتایا دنیا میں تو سب پر رحم ہے, لیکن الرحیم یہ قیامت کے دن, آخرت کے دن صفت رحمت کا مظاہرہ مومن کے ساتھ خاص ہوگا. اور جو ہے مومن اگر نہیں ہوگا کوئی تو پھر اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. 2 آیتیں ہو گئی ہے, انشاءاللہ پھر اس کو آئندہ بیان کریں گے. آگے ہے مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک, یعنی آخرت کی یاد دلائی فوراً. بدلے کے دن کا مالک ہے, یعنی بدلے کے دن کا مالک کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ بتانا چاہتے ہیں یاد رکھیے ایک دن آنے والا ہے,
اس دن آپ کو کوئی چھوڑے گا نہیں، وہاں اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہوگی۔ لمن الملک اليوم، آج دنیا میں ہر ایک کوئی بنگلہ لے کر بیٹھا ہے، کوئی پلاٹ، کوئی زمین، کوئی کیا، کافر بھی سمجھتا ہے میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا مالک ہوں۔ یہاں دنیا میں ظاہر میں تو وہ مالک ہے، لیکن آسمان جب میدان محشر قائم ہوگا تو وہاں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتائیے آج کس کی حکومت ہے؟ تو خود جواب آئے گا آج کسی کی نہیں، اللہ ہی کی حکومت ہے۔ وہاں فیصلے ہوں گے، ہر ایک کا چٹھا کھلے گا، اور وہاں کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں یہاں تعلیم دی ہے کہ بدلے کا دن آنے والا ہے، جب آنے والا ہے تو اس پر نظر رکھنی پڑے گی۔ اور نظر رکھنی پڑے گی کا مطلب دیکھنا پڑے گا، ہر چیز میں سوچو وہاں جواب دینا ہے، ہر چیز میں سوچو وہاں حساب ہونے والا ہے، ہر چیز میں سوچو وہاں فکر ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سمجھ پیدا فرمائیں۔ یہ آدھی آیت ہو گئی، آدھی 3 آیتیں ہو گئی سورہ فاتحہ کی، آگے ایاک نعبد سے ہے۔ یاد رکھیے سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے، سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، حدیث شریف میں اس کے فضائل آتے ہیں کہ یہ ایسی سورت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی سورت ہے جو تورات میں بھی کبھی نازل نہیں ہوئی، زبور میں بھی نازل نہیں ہوئی، انجیل میں بھی نازل نہیں ہوئی۔ اور فرمایا ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک آسمان کا ایک دروازہ کھلا، آواز آئی، جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو آسمان کا ایک دروازہ کھلا، اور وہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول یہ جو دروازہ کھلا ہے نا یہ آج سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھلا، ایک فرشتہ آ رہا ہے، وہ فرشتہ کبھی نہیں اترا تھا، پہلی بار اترا ہے، اور اس نے آ کر 2 نور دیے، 2 تحفے دیے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ ایک تو سورہ فاتحہ دی، اور فرمایا دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ فرمایا مومن بندہ اگر ان کو پڑھ کر دعا مانگے گا تو اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، مسلم شریف میں ہے۔ بہرحال سورہ فاتحہ کے اندر ہر آیت پر اللہ تعالیٰ جواب بھی دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو جواب آتا ہے، کیا جواب آتا ہے اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ کل بیان کریں گے، اور آگے کی آیتیں ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے وہ بھی بتائیں گے، اور جو ہے بدلے کے دن کا مالک ہے، آخرت کا کتنا استحضار ہونا چاہیے، صحابہ کو کتنا تھا، ہم کو کتنا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے کی مجلس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، پریشانیاں دور فرما، عافیت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کی سمجھ پیدا فرما، یا اللہ قرآن کریم سے وابستگی پیدا فرما، یا اللہ قرآن کریم کی تلاوت کا شجاعی بنا، یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو معاف فرما، ظاہر اور باطن کو یا اللہ صحت یاب فرما، یا اللہ ظاہری باطنی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ قرآن کریم کی برکتیں یا اللہ مرتے دم تک ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ہمیشہ تلاوت کرنے والا بنا دیجئے، سرکار کی سنتوں کا شیدائی بنا دیجئے، قدم قدم پر سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو رہ گیا اپنی شان نصیب فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پہل منظور فرما برحمتک یا